ڈسکوری چینل کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بر صغیر پاک و ہند پر کئی بادشاہوں نے راج کیا۔ کسی نے سیاست کو مہرہ بنایا تو کسی نے عیاشی کو اوڑھنا بچھونا، کوئی جنگ و جدل کو جنم دیتا تو کوئی رعایا کی دیکھ بھال کرتا۔ یوں کئی تاریخی ادوار گزرے، تاہم کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کو سلطان علاء الدین خلجی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وقت کے اس عظیم بادشاہ نے ہندوستان میں کئی اصلاحات نافذ کی جو آج تک رائج ہیں۔ اس ان پڑھ مگر ذہانت کے پیکر بادشاہ کی زندگی کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں چند حقائق ہم اپنے معزز ناظرین تک پہنچائیں گے۔ بادشاہ کی زندگی کن پرپیچ راستوں سے گزری، اس کا احوال جاننے سے قبل یہاں ہم حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے دی ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر علمی، ادبی اور تاریخی موضوع پر مبنی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیز ہماری کاوشوں کا صلہ ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، وقت کے اس حاکم کی داستان سمجھنے کی کوشش کریں جس نے دنیائے عالم کو ورطہ حیرت میں ڈالے رکھا۔ ناظرین گرامی، سلاطین دہلی کے دو حکمران ایسے گزرے ہیں جو بالکل ان پڑھ تھے، لیکن دونوں نے تاریخ میں بہت نام کمایا اور مورخین نے انہیں کامیاب حکمران قرار دے دیا۔ ان میں پہلا نام علاء الدین خلجی کا ہے اور دوسرا نام مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا۔ مشہور ہندو مصنف واستوا علاء الدین خلجی کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ امر حقیقت پر مبنی ہے کہ علاء الدین ایک دلیر سپاہی اور کامیاب جرنیل تھا۔ وہ سلطنت دہلی کا پہلا ترک سلطان تھا جس نے نظام سلطنت کو بدعنوانیوں سے پاک کرنے کے لیے ایک مضبوط مرکزی فوج قائم کی۔ وہ بلا شبہ بر صغیر میں پہلا ترک حکمران تھا جو معمار سلطنت کہلانے کا مستحق ہے۔ اس کے عہد میں ترکش امپیریلزم منتہائی عروج کو پہنچی۔ علاء الدین سلطان جلال الدین فیروز شاہ کے بھائی شہاب الدین مسعود خلجی کا بیٹا تھا اور سلطان جلال الدین فیروز خلجی کا حقیقی بھتیجا اور داماد بھی تھا۔ سلطان کو اس سے بے حد محبت تھی، اس لیے اس نے اسے حقیقی اولاد کی مانند پالا اور جوانی تک پہنچایا۔ 1290 عیسوی میں جب وہ برسر اقتدار آیا تو علاء الدین کو امیر تزک کے عہدے پر متعین کیا گیا۔ 1291 عیسوی میں علاء الدین کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے کٹرا مانگ پور کے وسیع علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ علاء الدین اگرچہ بالکل ان پڑھ تھا مگر بلا کا ذہین، صاحب عزم و استقلال اور خداداد عسکری قابلیت کا مالک ایک بہادر اور بلند ہمت سپاہی تھا۔ ایک کامیاب منتظم کی جملہ صفات اس میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس کے ساتھ اس کی شخصیت میں بڑی پیچیدگیاں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علاء الدین اپنی نجی زندگی میں اپنی بیوی اور اپنی چچی ملکہ جہاں کے سخت رویے کی وجہ سے پریشان رہا کرتا تھا، لیکن اپنے چچا کے مشفقانہ سلوک کی وجہ سے چپ سادے ہوئے تھا اور اس تگ و دو میں تھا کہ کسی طرح مرکز سے کہیں دور چلا جائے۔ کٹرا کی صوبیداری پر متعین ہونے سے اسے اپنے مقصد میں قدرے کامیابی ہوئی، نیز اسے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ ناظرین گرامی، عروج اقتدار کے خواب دیکھنے والے مہم جوز سردار اس کے گرد جمع ہو گئے جو اسے عظمت و شہرت کے حصول کے لیے فتوحات اور تخت دہلی پر قابض ہونے کے لیے اکسانے لگے۔ یہ سردار جلال الدین فیروز کو نہ صرف غاصب تصور کرتے تھے بلکہ اس کی کمزور پالیسی سے سخت نالاں تھے۔ وہ اس کی جگہ علاء الدین کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ علاء الدین بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کا مالک تھا اور جلد بازی کی بجائے حالات کے مطابق عمل پیرا ہونے کا حامی تھا۔ اس نے اپنے چچا اور بوڑھے سلطان پر اپنے بھائی الماس بیگ کے ذریعے اعتماد کو قائم رکھا اور حصول اقتدار کے لیے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے علاوہ مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ 1292 عیسوی میں علاء الدین نے سلطان کی اجازت سے مالوا کے شہر بھلیسا پر فوج کشی کی، جہاں سے اسے بے انتہا مال بطور غنیمت ہاتھ لگا، جس کا بیشتر حصہ اس نے سلطان کے پاس دہلی بھجوا دیا۔ اور سلطان علاء الدین کے اس کارنامے اور دیانتداری سے اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اسے عارض ممالک یعنی خزانچی کے اہم ترین عہدے پر متعین کرنے کے علاوہ عہد کی گورنری بھی عطا کر دی۔ اس طرح کٹرا مانک پور
اور اودھ کے 2 اہم ترین صوبے اس کے زیر اقتدار آ گئے۔ اس کے بعد علاؤالدین کی ہوس اقتدار اور بڑھ گئی۔ دیو گڑھی کی مہم میں علاؤالدین کی شاندار کامیابی نے اس کے وقار اور شہرت میں اس قدر اضافہ کیا کہ وہ تخت دہلی پر قابض ہونے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کے گھریلو حالات مزید خراب ہو چکے تھے کیونکہ اس کی بیوی اور اس کی ساس ملکہ دربار میں اس کے خلاف زہر اگلنے اور سلطان کو اس سے بدظن کرنے میں مصروف تھی۔ ان حالات میں علاؤالدین نے اپنے چچا کو راہ سے ہٹا کر خود تخت دہلی پر قابض ہونے کا منصوبہ بنایا اور سلطان کو کٹرا بلا کر 20 جولائی 1296 کو اپنے 2 آدمیوں سے قتل کروا دیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین محترم، سلطان کے اس غاصبانہ قبضے کے بعد رعایا اس کے خلاف تھی، لیکن سلطان نے ساری توجہ امن و امان اور سہولتیں فراہم کرنے میں لگا دی۔ تاریخ اسے اس پر معاف نہ کرتی، لیکن اس کے ہاتھوں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے اس کے کردار پر لگے داغ کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دراصل سلطان عجیب و غریب منصوبے سوچتا رہتا۔ اس کا ایک منصوبہ ایک نیا مذہب رائج کرنے کا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میرے بھی 4 بہترین دوست ہیں، ظفر خان، الغ خان، نصرت خان اور علب خان، جن میں ہر ایک صاحب سیف ہے۔ وہ میرے مذہب کو پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ اس کا دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ سکندر اعظم کی طرح اپنی سلطنت کسی وزیر کے سپرد کر کے ایک عظیم فوج کی قیادت کرتے ہوئے تمام دنیا کو فتح کر ڈالے۔ چنانچہ خود ساختہ طور پر اس نے سکندر ثانی کا لقب بھی اختیار کر لیا۔ وہ علی الاعلان بھرے دربار میں اپنے ان منصوبوں کا ذکر کرتا، مگر چونکہ نہایت مغرور اور سرپرا تھا، اس لیے کسی کو اسے صحیح حقیقت سے آگاہ کرنے کی جرات نہ ہوتی۔ بالآخر ہم اثر مورخ ضیاء الدین برنی کے چچا علاء الملک، جو کہ دہلی کے کوتوال تھے، نے سلطان کو راہ راست پر لانے کی جرات کی۔ معزز دوستو، ایک دفعہ جب سلطان اپنے مقربین خاص کے ساتھ مینوشی کی محفل میں مصروف تھا، اس نے کوتوال سے اپنے منصوبوں کے بارے میں رائے پوچھی۔ علاء الملک نے کہا، مذہب اور شریعت خدا کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ پیغمبر خدا کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ آپ اپنی مذہبی لڑائی اور نئے مذہب کے خیال کو دل سے نکال دیں، ورنہ تمام مسلمان سلطان سے بگڑ جائیں گے۔ وہی مسلمان جن کی تلواریں آپ کے دشمنوں کا صفایا کر رہی ہیں، آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ علاء الملک نے چنگیز خان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اسلامی ممالک اور شہروں کو تاراج کیا، مگر تمام تر جبروت و اختیار کے باوجود کوئی نیا مذہب رائج کرنے کی جرت اس نے بھی نہیں کی۔ نیز کسی مسلمان نے چنگیز خان اور اس کے منگولوں کا مذہب قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس بے شمار منگولوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ علاؤالدین یہ سن کر سناٹے میں آ گیا اور علاء الملک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا جو بے دھڑک سچی بات میرے منہ پر کہہ دی۔ میں نئے مذہب کے اجرا کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل سے نکالتا ہوں۔ علاء الملک نے خلجی کے دوسرے منصوبے کے بارے میں کہا کہ جہاں تک تسخیر عالم کے شوق کا تعلق ہے، جہانگیر و کشور کشائی سلاطین ہی کا کام ہے، مگر ارسطو جیسا زیرک، قابل اعتماد اور وفادار وزیر آپ کہاں سے لائیں گے جو آپ کی غیر حاضری میں امور سلطنت کو دیانتداری سے انجام دے سکے؟ نیز کم از کم 3 لاکھ فوج کا ہونا بھی لازمی ہے، اور اس قدر فوج اس ملک میں بھی موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر اہل ملک علم بغاوت بلند نہ کر سکے۔ ابھی بیشتر علاقے اس ملک میں موجود ہیں جو اب تک تسخیر نہیں ہو سکے، اس لیے بہتر ہے کہ تسخیر عالم کی بجائے اس بر صغیر ہی کی تسخیر کو مکمل کیا جائے۔ ان امور سے فارغ ہو کر سلطان معظم کو رعایا پروری اور عدل و انصاف جیسے اہم امور کی جانب متوجہ ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں آپ کی شان کا شہرہ ہو۔ کوتوال شہر نے کچھ ایسے معقول انداز میں دلائل پیش کیے کہ سلطان قائل ہو گیا۔ ناظرین گرامی، علاء الملک کے ان بے باکانہ مشوروں کا سلطان پر گہرا اثر ہوا اور اس نے سوائے فتوحات کے باقی سب عزائم ترک کر دیے۔ کاش مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کو بھی کوئی ایسا ہی مشورہ دیتا تو وہ بھی دین الہی کی بدعت ایجاد کرنے سے بچ جاتا اور اس کے ذریعے سے اسلامی اقدار کو پہنچنے والا نقصان بھی نہ ہوتا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔